دنیا کے ظالم اور شفاق ترین حکمرانوں کی نسل میں سے ایک ظالم حکمران پیدا ہوا جس کو لوگ ہلاکو خان کے نام سے جانتے ہیں۔ چنگیز خان کے بعد تاریخ میں ظالم ترین حکمران میں نام پانے والا ایک دوسرا ظالم انسان تھا جس کو تاریخ ہلاکو خان کے نام سے جانتی تھی۔ ہلاکو کے بارے میں مشہور تھا کہ جس جگہ سے ہلاکو خان گزرتا تھا وہاں کا راستہ کئی برسوں گواہی دیتا کہ یہاں سے ہلاکو گزر گیا، کیونکہ منگول جہاں سے گزرے تباہی اور بربادی کر کے جاتے۔ ہلاکو خان 15 اکتوبر 528 پیدا ہوا۔ وہ تاریخ کا منحوس ترین دن تھا۔ الہانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے لڑکے توغی خان کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک مینگو خان اور جو کہ اکرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبائلی خان تھا جو چینا میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا ہلاکو خان۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغرب ایران ایک اسماعیلی اور شیعہ نے بڑا ہنگامہ ہنریزی شروع کر دی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 5 اپریل میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو نے اسی سال اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ ہور شاہ کو قتل کر دیا۔ ہلاکو خان جیسے ظالم ترین حکمران کے ساتھ ان کے وزیر کا رہنا بھی آسان نہ تھا۔ ہلاکو خان کے ساتھ رہنے کے لیے عقل مندی، حاضر دماغی اور وفاداری کی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ کب گردن کٹ جائے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ذہانت اور جرأت اظہار انسان کو کئی مصائب سے بچا لیتی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے مسلمان سیاستدان کا ہے جس نے 7ویں صدی میں ریاضی کی کتاب لکھی اور تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی تھے جو طوس ایران میں پیدا ہوئے، لیکن حاسدین ان کی لیاقت سے اس قدر غائب تھے کہ انہیں بدترین مشکلات کا شکار ہونا پڑا۔ ہلاکو خان نے ان کو قدر افزائی کی اور مالیات کا مشیر بنایا۔ علامہ طوسی کی اہم ترین کتاب شکل القوت ہے جس نے مسلسل کے حساب کو علم فلک سے الگ کیا تھا۔ نصیر الدین طوسی کو ہلاکو خان کے دربار میں بڑی عزت تھی۔ وہاں طوسی کا ایک حاسد بھی تھا جو ہر وقت طوسی کے خلاف سازش میں مصروف رہتا۔ اتفاقاً ہی دنوں میں ہلاکو کی والدہ بیمار تھی، وہ تندرست نہ ہو سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ طوسی کے حاسد نے ہلاکو خان سے کہا، جہاں اپنا مرنے والوں سے منکر نکیر قبر میں طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ طوسی کا ایک عالم فاضل شخص ہے، طوسی کی والدہ محترمہ کے ساتھ دفن کر دیجیے تاکہ یہ والدہ صاحب کی طرف سے منکر نکیر کے سوالوں کا صحیح جواب دے سکے۔ ہلاکو خان نے طوسی سے اس کا مشورے کا ذکر کیا۔ طوسی نے کہا، بے شک قبر میں ایسی ہی ہوتا ہے، مگر مجھے آپ کے لیے اپنے لیے مختص رکھیں کیونکہ ایک روز آپ نے بھی اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ اس مشہور گیر عالم کو دفنوا فرما دیں۔ طوسی کی بات ہلاکو خان کے من پر لگی۔ اس طرح طوسی کے مشورے سے اتفاق کیا اور طوسی کے حاسد کو اپنی ماں کے ساتھ دفن کرا دیا۔ ایک دفعہ مسلمان غیرت مند ملکہ کو جب قیدی بنا کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ایک ایسا کام کر دکھایا کہ پھر تو مدتوں تک چنگیز خان کی نسلوں کے دلوں پر مسلمان عورتوں کی غیرت کا دبدبہ چھایا رہا۔ جنگوں میں فتح مفتی بادشاہوں کی عورتوں کو اپنا غلام بنا کر لے جاتے تھے، لیکن اس موقع پر بہت سی غیرت مند خواتین جان پر کھیل کر اپنی عصمتوں کی حفاظت کیا کرتی تھیں۔ تاریخ کتاب طبقات الشفیہ میں درج ہے کہ جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو خلیفہ مستعصم بالعین اس وقت قتل کیا جب وہ تلاوت میں مصروف تھا۔ اس کے پاس اس کی نوجوان بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تیر آیا اور بچی کو لگا اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس کا خون زمین پر اس انداز سے گرا کہ اس سے ایک تحریر نمودار ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر مصیبت نازل فرماتا ہے تو لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ خلیفہ کے قتل کے بعد ہلاکو خان کے پاس ملکہ کو لے جانے لگے تو ملکہ نے راستے میں فوج کی نگرانی میں لونڈیوں کے کان میں کوئی بات سنائی۔ یہ بات کہنے کے بعد ملکہ مطمئن ہو گئی۔ جب وہ اندر ہلاکو خان کے سامنے پہنچی تو کہا، اے جبر بادشاہ، سامنے خلیفہ کی تلوار پڑی ہے۔ یہ کوئی عام تلوار نہیں بلکہ اس میں ایک خصوصیت ہے کہ جب تک خلیفہ سے اس سے وار نہ کرے یہ کسی کو زخم نہیں پہنچا سکتی، کوئی اور اس سے کسی کو زخم بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اس کا تجربہ بھی آپ کے سامنے کیے دیتی ہوں۔
ہلاکو خان متعجب ہوا، اس نے اپنے شوق کا اظہار کیا۔ ملکہ نے اس لونڈی کو اشارہ کیا اور اس نے ایک بھرپور وار ملکہ پر کر دیا، جس سے مقدس خاتون کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور اس طرح اپنی جان دے کر اور اپنی عزت اور عصمت بچا لی۔ ہلاکو خان کو اس ناکامی پر بڑا غصہ آیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جان دے کر اپنی حرمت کی حفاظت کرنے کا یہ واقعہ مدتوں تک چنگیز خان کی نسلوں کے دلوں پر چھایا رہا۔ یہاں 3 واقعات کا ذکر جس میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کا بے پناہ ذخیرہ ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ بغداد کی فتح کر لینے کے بعد ہلاکو خان نے اپنے ساتھیوں سے مسلم باللہ کے قتل کا مشورہ کیا تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، مگر 2 نام نہاد مسلمان اور غدار یعنی نصیر الدین طوسی اور الکمی جو ہلاکو خان کے دربار میں موجود تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ اس خلیفہ کے گندے خون سے اپنی تلوار کو ناپاک نہ کریں، بلکہ اس کو چمڑے میں لپیٹ کر کچل دیا جائے۔ ہلاکو خان نے اس کام کی ذمہ داری الکمی کے سپرد کی، جو کہ مسلم کا وزیر رہ چکا تھا۔ الکمی نے اپنے آقا کو چمڑے میں لپیٹ کر ایک ستون سے باندھا، پھر اس پر لاتوں کی بارش کر دی یہاں تک کہ اس کا دم نکل گیا۔ پھر اس پر بھی بس نہ کی، بلکہ اس کے بعد اس کی لاش زمین پر ڈال دی اور تتاریوں کو اس کی لاش پر اچھلنے کو کودنے اور اسے کچھ کا حکم دیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب تتاری عالم اسلام کی اینٹ اینٹ بجا رہے تھے اور مسلمانوں کو خون بے درا بہا رہے تھے، تو امام بن تیمم رحمۃ اللہ علیہ السلام نے مسلمانوں کی ان کے خلاف جہاد کے لیے ابھارا، مگر کئی فقہاء اور علماء کو اس بارے میں اختلاف ہو گیا کہ تتاریوں کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تتاری تباہی مچا رہے تھے اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ 3 واقعہ یہ کہ خلیفہ نے کئی خفیہ زمینوں دوز بنا رکھے تھے جن میں جوہرات اور اشرفیوں کی تھیلیاں بڑی ہوئی تھیں۔ ہلاکو خان نے یہ سب خزانے اپنے قبضے میں لے لیے اور خلیفہ کو نظر بند کر دیا۔ خلیفہ کو سخت بھوک لگی، اس نے کھانا مانگا تو ہلاکو خان نے اپنے کارکرندوں کو حکم دیا، جوہرات کا ایک کیسٹ بھر کر خلیفہ کے سامنے لے جاؤ اور کہو کہ یہ کھاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ خلیفہ نے کہا، میں ان کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ میرے لیے تو روٹی لاؤ۔ ہلاکو خان نے اسے بڑی عبرت آمیز بات کہی، کہا کہ جس چیز کو تم نہیں کھا سکتے اس کے عوض میں پر کیوں رکھوں؟ اسے اپنی اولاد یعنی لاکھوں مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کیوں نہ حج کیا اور سپاہیوں کو کیوں نہ دیا کہ تاکہ وہ تمہاری طرف سے بہادری کے ساتھ لڑتے اور تمہارے ملک بچاتے۔ یہاں ایک بات جو ذہن میں آتی ہے کہ دنیا کے اتنے بڑے ظالم حکمران جو کہ اپنے ایک سپاہی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 14 لاکھ قتل کر دیتا ہے، آخر ایسا شفاق اور ظالم حکمران کی موت کیسے ہوئی؟ دوستو، ایک دفعہ ہلاکو اپنے گھوڑے پر سوار اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ دیکھا لوگ خریداری کر رہے ہیں۔ ہلاکو نے دیکھا، میں نے اتنے سارے لوگ مروا دیے لیکن ابھی تک اتنے مسلمان زندہ ہیں۔ ہلاکو خان نے اتنے انسانوں کو مروایا کہ ایک ہی وقت میں 4 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ جب لوگوں نے ہلاکو کے ظلم کے بارے میں سن کر زمیندوز سلنگیں بنا لیں اور ان میں چھپ گئے تاکہ ہلاکو خان کی عزت سے بچ سکیں، لیکن بدقسمتی سے جب ہلاکو خان کے جاسوسوں نے یہ خبر ہلاکو خان تک پہنچائی تو ہلاکو کے پاؤں تمام دیوں اور نہروں کے بند کروا دیے اور پانی ان سلنگوں میں داخل ہو گیا اور 4 لاکھ مسلمان پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ جب ہلاکو خان نے دیکھا بازار میں اتنے سارے لوگ ابھی تک خریداری کر رہے ہیں تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بازار کے تمام لوگوں کو قطار میں کھڑا کرتے جاؤ اور سب کی گردنیں کاٹتے جاؤ۔ بازار میں جتنے لوگ تھے ان کے تقریباً 3-4-5 قطاریں بنی۔ ان میں ایک بوڑھا بھی موجود تھا جو کہ پہلی صف میں کھڑا تھا۔ جب ہلاکو خان کے سپاہی مسلمانوں گردیں کاٹ رہے تھے تو جب ہلاکو کے سپاہی نے پہلی صف میں کھڑے مسلمانوں نے گردنیں کاٹی تو بوڑھا دوسری صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان بڑا حیران ہوا کہ یہ بوڑھا کیا سوچ کر بھاگ رہا ہے، کیا میرے ظلم سے بچ جائے گا؟ اب جب وہ دوسری لائن میں کھڑا تمام لوگوں کی گردنیں کٹ گئیں تو وہ بوڑھا تیسری لائن میں چلا گیا اور اس طرح وہ بوڑھا آخری قطار میں آخری جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان نے اس سے سوال پوچھا، اے بوڑھے نوجوان، کیا تم اتنی طاقت ہے کہ تم کیوں پیچھے بھاگ رہے ہو؟
تم میرے عذاب سے بچ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب تک میری سانس لکھی ہے میں لے کر رہوں گا، میری موت کی طاقت میرے رب کے پاس ہے۔ ہلاکو نے پھر حکم دیا کہ اس قطار میں کھڑے تمام اس بوڑھے سمیت لوگوں کو قتل کر دو۔ جلاد تمام لوگوں کی گردنیں کاٹتا جا رہا تھا کہ جب آخر برا پہنچا تو ہلاکو خان نے کہا رک جاؤ۔ جلاد رک گیا۔ ہلاکو خان نے منہ میں پوچھتے ہوئے اس بوڑھے کو کہا بتاؤ اب تمہارا خدا کہاں گیا؟ وہ تمہیں کیسے بچائے گا؟ کیونکہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ہلاکو خان جتنا ظالم ترین تھا اس سے اتنا ہی عجیب اس کا شوق تھا۔ لیمو کھانے کا بہت شوق تھا، اور لیمو کھاتے وقت جیسے اس نے ہاتھ اس بوڑھے کی طرف بڑھایا تو گھوڑا ڈرا اور گھوڑا بھاگنے لگا۔ ہلاکو خان خود کو سنبھال نہ سکا، ہلاکو خان بھی گھوڑے سے گر گیا اور ہلاکو خان کا پیر گھوڑے کی لگام میں پھنس گیا۔ اب گھوڑا ڈر کے مارے بھاگ رہا تھا اور ہلاکو خان گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ تمام صفائی پیچھے دوڑ رہے تھے کہ ہلاکو خان کو بچائیں، لیکن گھوڑا اس وقت جا کے رکا جب ہلاکو خان کا سر چور چور ہو چکا تھا۔ دوستو دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرشمہ کہ جس نے کئی لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، وہ ایک گھوڑے سے گھسیٹ کر اپنے انجام کو پہنچا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔